بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بیان لے کر آئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے شیعہ مذہب کیسے وجود میں آیا۔ تو چلیے ناظرین، بیان کو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ کہ خدا بندے ذوالجلال نے حق و صداقت کا فیصلہ کافر کے ہاتھوں کرایا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، نماز عبادت ہے کہ نہیں؟ روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، قرآن کی تلاوت عبادت ہے، درود شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھنا عبادت ہے، استغفار اور تسبیح عبادت ہے، پر ان میں سے کسی چیز کا لائسنس ہے؟ انگریز کا فیصلہ اگر مقدمہ کرو گے تو جہاں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی قبر پہ انگریز نے نماز کا لائسنس نہیں رکھا، روزے کا لائسنس نہیں رکھا، زکوٰۃ کا لائسنس نہیں رکھا، تلاوت قرآن کا لائسنس نہیں رکھا، درود شریف کا لائسنس نہیں رکھا، اور چرس کا، فیم کا، بھنگ کا، شراب کا اور تعزیے کا۔ انگریز کا فیصلہ دیکھو، کس کھاتے میں لے گیا تعزیے کو۔ اگر عبادت ہوتی تو اس کا بھی لائسنس گورنمنٹ برطانیہ نہ ایشو۔ اچھا، نماز آپ خیر پور میں پڑھ سکتے ہیں، سکھر میں، پوری دنیا کی زمین پہ کوئی روک ٹوک؟ مسجد میں پڑھو، گھر میں پڑھو، جنگل بنی میں پڑھو، اسٹیشن پہ پڑھو، اڈے پہ پڑھو، چاہے جہاں پڑھو، اور تعزیہ ہر جگہ نہیں جا سکتا، اس لیے پتا چلا کہ عبادت نہیں ہے، دین نہیں، شرارت ہے۔ ایک مسئلہ اور بتلائے خیر پور کے لوگوں، تم بڑے عقل مند ہو، دین آسمان سے آتا ہے یا زمین پہ بنتا ہے؟ نماز آسمان سے آئی، روزہ آسمان سے آیا، زکوٰۃ آسمان سے آئی، قرآن کریم آسمان سے آیا، نبی کی نبوت آسمان سے آئی، صحابہ کی صحابیت آسمان سے آئی، اور یہ تعزیہ کہاں سے آئی ہے بلا؟ خیرپور میرٹھ سندھ میں قاری محمد حنیف صاحب ملتانی ایک یادگار خطاب فرما رہے ہیں، عنوان ہے شیعہ مذہب۔ سماعت فرمائیں، شکریہ۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا ظهر الفتن وبالبدع فليظهر العالم علمه ومن لم يفعل فعليه اللعنة الله
والملائكة والناس أجمعين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آدمی کا جسم کیا ہے جس سے شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، اور موت کی پرزور آندھی جس دم آ کر ٹکرائے گی، بس یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی. صدر محترم معزز سامعین، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سدا مبارک ہو، لکھوں خار کروڑا مبارک ہو آپ حضرات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا جذبہ آپ کو نصیب فرمایا. اب تک ہمیں یہ گلہ چل رہا تھا کہ بھئی زمین کے وارث موجود، نہر کے پانی کے وارث موجود، مکان دکان کے وارث موجود، پر نبی کے یاروں کے وارث نہ رہے. آج یقین ہو گیا کہ خیرپور میں یاران مصطفیٰ کے وارث ابھی زندہ ہیں. انشاءاللہ العزیز تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے. دشمنان صحابہ گئے. ہمارے یہاں ہندوستان میں مثل مشہور تھی کہ جب گدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کو آ جاتا ہے. اب انہوں نے شیروں کو چھیڑ دیا ہے اور اب آپ لوگ جاگ گئے ہیں. آج پچھتا رہے ہوں گے کہ ہائے ہم نے کیا کیا. اور انہیں یہ بتا دو کہ ابتدا عشق ہے روتے ہو کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. عرصہ گزر گیا تمہیں صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہوئے، تمہاری زبان نہ تھکی ہم شرما گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے ابھی زندہ ہیں، کلمہ پڑھنے والے مسلمان ابھی زندہ ہیں. کہتے ہیں ہمارا تو کلمہ بھی اور ہی ہے، کلمہ اور قرآن اور اذان اور جنازہ اور میراث اور سب کچھ الگ بنا لی. ہم کہتے ہیں خدا کرے تمہاری جہنم بھی نرالی. میں تھوڑا سا آپ کو بٹھا لوں، تقریر پھر کریں گے، نیند نہ آ جائے. سارے کہو اللہ پاک بڑا بے نیاز ہے. مولانا نے تو آپ کو حدیثیں سنائی، میں بھی سناؤں گا، پر اخیر میں اللہ پاک ایسا بے نیاز ہے کہ آپ کو میں انگریز کافر کا فیصلہ سناؤں کہ خدا بندے ذوالجلال نے حق و صداقت کا فیصلہ کافر کے ہاتھوں کرایا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، نماز عبادت ہے کہ نہیں؟ روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، قرآن کی تلاوت عبادت ہے، درود شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھنا عبادت ہے، استغفار اور تسبیح عبادت ہے. پر ان میں سے کسی چیز کا لائسنس ہے؟ انگریز کا فیصلہ اگر مقدمہ کرو گے تو جہاں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی قبر پہ انگریز نے نماز کا لائسنس نہیں رکھا، روزے کا لائسنس نہیں رکھا، زکوٰۃ کا لائسنس نہیں رکھا، تلاوت قرآن کا لائسنس نہیں رکھا، درود شریف کا لائسنس نہیں رکھا، اور چرس کا، فیم کا، بھنگ کا، شراب کا اور تعزیے کا.
دیکھو کس کھاتے میں لے گیا تعزیے کو. اگر عبادت ہوتی تو اس کا بھی لائسنس گورنمنٹ برطانیہ نہ ایشو. اچھا نماز آپ خیرپور میں پڑھ سکتے ہیں, سکھر میں, پوری دنیا کی زمین پہ کوئی روک ٹوک ہے؟ مسجد میں پڑھو, گھر میں پڑھو, جنگل بندی میں پڑھو, اسٹیشن پہ پڑھو, اڈے پہ پڑھو, چاہے جہاں پڑھو. اور تعزیہ ہر جگہ نہیں جا سکتا, اس لیے پتا چلا کہ عبادت نہیں ہے, دین نہیں, شرارت ہے. ایک مسئلہ اور بتلائے خیرپور کے لوگوں, تم بڑے عقل مند ہو. دین آسمان سے آتا ہے یا زمین پہ بنتا ہے؟ نماز آسمان سے آئی, روزہ آسمان سے آیا, زکات آسمان سے آئی, قرآن کریم آسمان سے آیا, نبی کی نبوت آسمان سے آئی, صحابہ کی صحابیت آسمان سے آئی, اور یہ تعزیہ کہاں سے آئی ہے بلا؟ اور پھر کہتے ہیں کہ محبت ہم کو بہت زیادہ ہے, اور محبت کرتے ہیں کرائے پہ. جو کرایہ دار ہو وہ دیکھ دڑا دڑ, اور جو خود پیٹے وہ آہستہ آہستہ یوں. اب ایک فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا, سب کو جل شان ہو. خدا بند ذوالجلال نے فرمایا کہ انتظامیہ والوں, پولیس والوں, چوروں کو سزا تم دو, قاتلوں کو سزا تم دیا کرو, زانیوں کو سزا تم دیا کرو, شرابیوں کو سزا تم دیا کرو. مجسٹریٹوں تمہاری ڈیوٹی, پولیس والوں تمہاری ڈیوٹی, ہر جرم کی تم سزا دیا کرو. پر میں عالم الغیب ہوں, جانتا ہوں جب میرے صحابہ کا مسئلہ آئے گا کہیں تم بھی پیسہ دھیلا لے کر بے ایمان نہ ہو جاؤ. اس لیے چور کی سزا تم دو, زانی کو سزا تم دو, شرابی کو سزا تم دو, قاتل کو سزا تم دیا کرو, ڈاکوؤں کو سزا تم دیا کرو. اور ایک جرم ایسا ہے جس کی سزا دینا تمہارے بس کی بات نہیں. پولیس والوں جاؤ اپنے گھر میں سو جاؤ, مجسٹریٹوں چھٹی کرو. جس سینے میں, جس دل میں ابو بکر عمر کا بغض ہوگا اس کو سزا میں خود دلوا دوں گا. الہی کیسے دلواؤ گے؟ فرمایا اسی کا ہاتھ اور اسی کا سینہ قیامت تک ٹوٹتا ٹوٹتا مر جائے گا. فرمایا کہ صحابہ کرام کی شان بڑی اونچی, تمہیں معلوم نہیں کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار ہیں, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام, یہ نبوت کے چشم دید گواہ, یہ موقع کے گواہ, یہ قرآن کریم نازل ہونے کے عینی گواہ. صحابہ کرام وہ ہے جن کو جبریل کے سلام آئے, صحابہ کرام وہ ہے جبریل امین فرماتے ہیں میری تمنا ہے کہ اے کاش میں ابو بکر ہوتا. فاروق اعظم کے بارے میں میکائیل کہتے ہیں اے کاش میری تمنا ہے کہ میں عمر فاروق کی جگہ ہوتا. صحابہ وہ ہیں جن کے مقام کو حاصل کرنے کے لیے فرشتوں نے تمنا کی, اور یہ تو وہ ہیں جن کی شکلیں بنا بنا کر جبریل امین آئے. اور ان کے بارے میں تم اور کیا کہو گے؟ خدا خود فرماتے ہیں اولئک هم الصادقون. اللہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں یہ سچے, میں کہتا ہوں یہ پکے, یہی ہدایت یافتہ. میرے نبی کے دین کی حفاظت کرنا انہی لوگوں کا کام تھا. اگر تم اس وقت ہوتے تو خدا جانے کہاں بھاگ گئے ہوتے. دو چیزیں سکھ دھرم میں جائز نہیں, یہودیت میں جائز نہیں, عیسائیت میں جائز نہیں, بدھ مت میں جائز نہیں, ہندوؤں کے یہاں جائز نہیں, لیکن ایک مذہب ایسا ہے کہ اس میں وہ دونوں چیزیں جائز ہے, جھوٹ بولنا اور بدکاری. انہوں نے کہا تم نے فلاں وقت جھوٹ کیوں بولا؟ میں نے تو تکیہ کر رکھا تھا. کسی مذہب میں جھوٹ بولنا جائز نہیں سوائے ان کے. کسی مذہب میں جھوٹ بولنا, دنیا بھر کے مذہب شمار کر لو, ان کے سوا کسی مذہب میں جھوٹ بولنا جائز نہیں. اور جتنی بدماشی کرو کہ میں نے تو مدعا کیا ہوا تھا, بلے بلے.
کتنی مدت کا مدعا کیا تھا کہ صرف دوپہر واسطے. اندازہ لگا دنیا کے کسی مذہب میں بھی یہ پیٹ پوٹ، یہ متا، یہ تکیا، یہ جھوٹ جائز نہیں. میں تب پتا کروں محبت کا پتا تب لگے سینہ تیرا ہو، مکہ کاری حنیف کا ہو، پھر لگے. پھر دیکھ پتا لگے محبت کا کتنی محبت ہے. ملنگ کو دیکھو نعرہ مارتا ہے اکے نماز نہیں پڑھتا کہ میں نماز وچو پڑھتا. ڈنگ دا دورہ باہر چڑھانا کہ نماز وچو پڑھتا ہے. سال بھر میں 2-4 دن کٹا پیٹی کی تو ولی بن گیا. غلام میں ہوں، ہم سب کے غلام، اہل بیت کے بھی، چاروں یار کے بھی، اور 4 یار کے کیا، ہم تو حق ہے یوں کہ سب یار. امیر معاویہ سب کو رضی اللہ تعالی. اللہ تیرے گڑ کا شکر کا منشی سچا، تیری دکان کا منیجر سچا، تیرے مل کا کارخانے کا شوگر مل کا حساب و کتاب لکھنے والا منشی سچا، تیری چھوٹی موٹی دکان کا حساب لکھنے والا منشی سچا، تیرے بینک کا کلرک سچا. اور سالموں شرم کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منشی، خدا کے قرآن کے لکھنے والا کاتب ہے وہی امیر معاویہ غلط کیسے ہو گیا؟ تو کچے آدمی سے گڑ شکر کا حساب نہیں لکھواتا اور کالی کملی والے نے کچے سے قرآن لکھوا لیا. آسمان سے قرآن آتا ہے، ادھر آسمان سے قرآن اترتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلوا کر کے لکھواتے ہیں. مصطفیٰ کریم کے سینے میں قرآن آیا تو فوراً امیر معاویہ کی قلم میں قرآن آیا. سیدہ ام حبیبہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہیں، بہن اپنے بھائی کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہے. حضور تشریف لے آئے، فرمایا ما تصنعی یا ام حبیبہ، ام حبیبہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کرنے لگی آدھا آخی، یہ میرا بھائی ہے. فرمایا ام حبیبہ تجھے تو اس لیے محبت ہوگی، تیرا بھائی ہے، پر مجھے اتنا پیارا لگتا ہے، اتنا پیارا جبریل ابھی آسمان پہ نہیں جاتا، میں پہلے امیر معاویہ کو بلا کر قرآن کریم لکھواتا ہوں. تو صحابہ کرام کی شان بڑی نرالی، یہ عدالت کے مالک، یہ صداقت کے مالک، یہ عفت کے مالک. صحابہ نہ ہوتے تجھے کلمہ نصیب نہ ہوتا، صحابہ نہ ہوتے آج تو مسلمان کہلانے کا حقدار نہ تھا. انہیں کے جوتیوں کے صدقے میں تجھے آج کلمہ نصیب ہے. اور تجھے کیا معلوم کتنے دکھ اٹھائے انہوں نے اسلام کی وجہ سے. حضرت جابر فرماتے ہیں سب کو رضی اللہ تعالی فرمانے لگے 300 صحابہ کو ایک میدان میں بھیج دیا، ایک لشکر کو بھیج دیا. 18 روز تک 300 صحابہ کو رات دن میں ایک کھجور کا دانہ خوراک ملتی تھی. رات دن میں ایک کھجور کا دانہ راشن ہے، خوراک ہے. شاگرد نے پوچھا کیسے گزارا کرتے تھے؟ فرمانے لگے ارے اس کی بھی تب قدر ہوئی جب وہ بھی ملنی بند ہو گئی. ہرے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا. فرمایا موسم خزاں آ گئی، ہرے پتے بھی نہ ملے، سوکھے پتے پانی میں بھگو بھگو کر کے کھائے اور خدا کے قرآن کی حفاظت کی. آج انہیں غلط کہتے ہیں لوگ. صحابہ ابی طالب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی، صحابہ کرام بھی، اہل بیت عظام بھی قید ہیں. حضور تشریف لائے، ام المومنین مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے، چہرے کی طرف نظر ڈالی، فرمانے لگے میری خدیجہ آج کیا بات ہے؟ 25 سال میری ساتھ گزار بیٹھی ہو، میں نے عذرتا کبھی نہیں دیکھی، میں نے پریشان کبھی نہیں دیکھی. عرض کرنے لگی میرے ماں باپ قربان ہو جائے، میں اپنے اوپر جھیل رہی ہوں، برداشت کر رہی ہوں اور کر سکتی ہوں. یہ چھوٹی رقیہ، یہ ام کلثوم، یہ 5 برس کی فاطمہ، بھوک کی وجہ سے ان غریبوں کی آواز تک نکلنی بند ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کی طرف تشریف لے گئے.
ایک صحابی نے ہدیہ پیش کیا، حضور نے قبول فرمایا، واپس تشریف لائے، ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب کھڑے ہو کر آوازیں دی، رقیہ بیٹی ادھر آؤ، ام کلثوم بیٹی ادھر آؤ، اور میرے جگر کے ٹکڑے فاطمہ ادھر آؤ۔ نبی نے اپنی بیٹیوں کو قطار میں بٹھا لیا اور رحمت والے ہاتھوں سے جھولی میں سے جھاڑیوں کے پتے نکال کر اپنی بیٹیوں کو تقسیم فرمائے۔ فرمایا انہیں کھا کر خدا کا قرآن پڑھنا، شکریہ ادا کرنا، مولا کریم نے خوراک کا انتظام کر دیا ہے۔ نبی کی بیٹیوں نے جھاڑیوں کے پتے چبا کر قرآن کی عظمت کو باقی رکھا۔ اور مسلمانوں، ہزاروں مٹھائیاں کھا کر، ہزاروں طرح کی نعمتیں کھا کر آج دین احمد پہ ڈاکہ ہے، نبوت پہ ڈاکے ہیں، نبی کے یاروں کی نموس اور آبرو پہ ڈاکے ہیں۔ غیرت مند نہیں جی سکتا، اور میں ڈرنے ورنے والوں میں سے نہیں، صاف کہتا ہوں، اگر تمہیں کسی کا اشارہ ہے تو پھر وہ بھی پچھتائیں گے اور تم بھی پچھتاؤ۔ اگر تم کسی کے ایما پہ ناچ رہے ہو تو بالکل غلط ہے۔ کلمہ الگ ہے، میری تو نماز بھی الگ ہے، میرا تو جنازہ بھی الگ ہے، میری تو قبر بھی الگ ہے، میرا تو میراث بھی الگ ہے۔ پھر ہم یہ مطالبہ نہ کریں گے کہ پھر یہ تمہارے افسر ہم پہ مسلط کیوں؟ ہزاروں مطالبات پیدا ہوں گے اور ملک کی مفاد کے یہ تمام چیزیں خلاف ہیں۔ ہم کہتے ہیں ملک میں کسی طرح کا انتشار نہ پھیلاؤ۔ پاکستان کی بقا ابو بکر صدیق کی صداقت میں ہے، پاکستان کی بقا عمر فاروق کی عدالت میں ہے، پاکستان کی بقا عثمان بن نورین کی سخاوت میں ہے، حیا میں ہے، پاکستان کی بقا علی مرتضیٰ کی شجاعت میں ہے۔ اگر چھوڑو گے تو مارے جاؤ۔ صحابہ کرام گرنے ہیں ایک ہی شمع کی، کسی کو گالی دینا، کسی کو برا کہنا، یہ کوئی عبادت ہے؟ تم کو کس نے تعلیم دی؟ یہ گالیاں دو اور راضی ہو جاؤ کہ ہم نے اتنی گالیاں دی ہے۔ گالی کون نہیں دے سکتا؟ الحمدللہ ہمیں صحابہ کرام کی جوتیوں کے صدقے میں ادب ملا، ہم کسی کو نہ گالی دیتے ہیں اور تمہیں آواز دے کر کہتے ہیں کہ جتنے دنوں تم نے گالی دے لی، اب اگر تم نے گالی دینے کی جرت کی تو یاد رکھو، یا وہ گالی دینے والا نہ رہے گا یا وہ زبان نہ رہے گی۔ ہوش میں آؤ، بات کہتا ہوں، طوفان سے گزر، طوفان سے گزر، چکر میں نہ پھنس، گرداب نہ بن، طوفان سے گزر، چکر میں نہ پھنس، گرداب نہ بن ہلکی موج مگر ایسی جس موج پہ دریا ناز کرے، ایسا راستہ ڈھونڈ تیرے لیے بھی راہ ہموار ہو، میرے لیے بھی راہ ہموار ہو، اور قیامت کے دن آج دنیا تو گزر جائے گی، یہ حالات تو یوں ہی بدلتے رہیں گے، تغیر بھی ہوتا رہے گا، میدان حشر ہوگا، خداوند ذوالجلال کی عدالت ہوگی، آواز آئے گی، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، میں بادشاہوں کا بادشاہ، لمن الملک اليوم، ہے کوئی آج امیر بنگلے والا سامنے آئے، کوٹھی والا سامنے آئے، وزارت امارت والا کوئی سامنے آئے، کوئی دمار کون ہے؟ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، میں ہوں، میرے سوا کوئی اس کائنات کا مالک نہیں۔ اس میدان حشر میں کیا حال ہوگا جہاں نہ کوٹھی نہ بنگلہ، نہ درخت نہ گلشن، نہ باغ نہ باغیچہ، نہ سایہ نہ چھاؤں، جہاں 50,000 سال کے دن میں حوض کوثر کے سوا پانی نہیں ملے گا، اور حوض کوثر پہ جب جاؤ گے تو میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ سرکار مدینہ سے پہلے ابو بکر اور عمر فاروق کی تمہیں زیارت کرنی پڑے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا اللہ پاک نے جب پتلا تیار فرمایا اور جب ہوش میں آئے
तो अर्श मोहल्ला पे निगाह पड़ी तो देखा लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब सारे कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्ज किया इलाहुल आलमीन, अबुल बशर तो मैं, कायनात इंसानी का अब्बा तो मैं, ये कौन है जो तेरे नाम के साथ जिसका नाम मिला हुआ है? आवाज आई है आदम, आप सारी कायनात इंसानी के अब्बा जरूर हैं, पर मुझे अपनी किबरियाई की कसम, अगर उन्हें पैदा ना करता तो तुझे भी पैदा ना करता। और सुनो, फरमाया कि आदम, जब मैदान हशर करता होगा, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, तुम्हें भी प्याला लेकर मेरे महबूब के हौज़े कौसर पे जाना पड़ेगा। वो शान के मालिक है। जब सीरत तय्यबा ये है, हयात मुकद्दसा ये है, और सादे कमाला ये है, अखलाक जमीला ये है, कची ने सारी उम्र राह में कांटे बिछाए, एक रोज न बिछे, दूसरे रोज कांटे किसी ने न बिछाए, तीसरे रोज न बिछे। फरमाया चची का वजीफा क्यों बंद हो गया? क्या बात है, कहाँ गई? किसी ने कहा बीमार है। रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन हजरत मोहम्मद करीम सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा को साथ लेकर चचा के दरवाजे पे गए। अबू लहब की बेटी ने देखा हुजूर आ रहे हैं, कहने लगी अम्मा यहाँ मर्द कोई नहीं, और आज जिनको हमने हमेशा मारा वो आ रहे हैं। घबरा गई, हुजूर दरवाजे पे पहुंचे। चची कहने लगी क्या बात है? सरकार मदीना ने इरशाद फरमाया कई रोज मेरे राह में कांटे न बिछे, मैंने जब पूछा कि कहाँ गई, पता चला बीमार है। मेरी रहमत वाली चादर ने तकाजा किया कि बीमार चची की बीमार कुर्सी करके आओ। मक्के के चौक में खड़े हैं, साहबी कहता है सर से लेकर पांव तक जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जो लहूलुहान ना। जख्म खा खा कर अल्लाह का कुरान सुना। कहता अबू लहब के हाथ का पत्थर सारे बदन पे कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ पे न लगा। सुना, बेटी अर्ज करने लगी अब्बा जान लोग नहीं सुन रहे तो मैं सुनूंगी, और रुकैया बहन सुनेगी, जैनब सुनेगी, उम्मे कुलसूम सुनेगी, आओ घर में आकर हमें कुरान सुनाओ। सरकार मदीना ने इरशाद फरमाया वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, मुझे हुक्म है कि अपनों को डराओ। या अय्युहल मुद्दस्सिरु कुम फअन्ज़िर, खड़े हो जाओ ऐ चादर ओढ़ने वाले, और अपने लोगों को डराओ। और सबसे पहले डर सहाबा किराम ने अपनाया। किस कदर खौफे खुदा है, कितना इशार है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक सबका रज़ियल्लाहु ताला आखिरी वक्त है। ऐसा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हाथ में नया कपड़ा देखा, फरमाया ये क्या चीज है? अर्ज किया अब्बा जान ना मालूम किस वक्त जरूरत पड़ जाएगी, मैंने कफन के लिए कपड़ा मंगाया। फरमाया नहीं नहीं, इन पेमंद वाले कपड़ों में मुझे दफन करना, मैं अपने आका के हुजूर में नए कपड़े पहन कर जाता हुआ शर्म करता हूँ। अब तो मैंने मंगवा लिया, अब तो डालूंगी। फरमाया नहीं नहीं, इसकी कोई हाजत नहीं, कब्र में कफन नहीं देखे जाते, वहाँ आमाल देखे जाते हैं। ये चादर मदीने की किसी बेवा को दे देना, वो सर पे डालकर पर्दा कर लेगी। आखिरी वक्त में भी। और लोग कहते हैं कि बाग थी ना अबू बकर सिद्दीक ने तमाम उम्र जब मुख्तसर सी तनख्वाह वसूल की, जब तक बैतुल माल में एक कौड़ी जमा न करा दी, उस वक्त तक अबू बकर सिद्दीक का दम न निकला। सहाबा किराम पे इतराज और तान तशनी, कोई सहाबा किराम के बराबर आज की बात तो आज की रही, किसी और पैगंबर को भी ऐसे साथी नसीब नहीं हुए जैसे इमाम अम्बिया को अल्लाह पाक ने अता फरमाया। सैयदना फारूक आजम है सबको रज़ियल्लाहु ताला, रोटी खा रहे, हज़रत मिक़दाद तशरीफ ले आए, फरमाया आओ खाना खाओ। रोटी खाने लगे तो अनछने जौ की रोटी थी। सैयदना उमर फारूक के पास बैठकर खाने लगे। हज़रत मिक़दाद ने फरमाया कि ये तो पेट में अंदर निगली नहीं जाती, आटे को कम से कम छान तो लिया करो। उमर फारूक ने फरमाया जब तक उम्मत के एक एक फर्द को छने हुए आटे की रोटी मुयस्सर न आ जाए, उस वक्त तक उमर फारूक को छने हुए आटे की रोटी खाने का कोई
سیدنا عثمان غنی صاحب رضی اللہ تعالیٰ گھیرے میں ہے، باغیوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے آئے اور آ کر کے کہنے لگے ہیں عثمان چلو میری ساتھ شام میں، یہاں تمہاری جان کا خطرہ ہے۔ فرمانے لگے نہیں نہیں، میں کبھی بھی مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، میں مدینہ نہیں چھوڑ سکتا۔ توجہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عثمان ایک حفاظتی دستہ رکھ چھوڑو، ایک فوج رکھ لو جو تمہاری جان کی حفاظت کیا کرے۔ سیدنا عثمان غنی نے فرمایا میں اسے جائز نہیں سمجھتا، میں اسے مناسب خیال نہیں کرتا کہ فوج کے سپاہی تنخواہ سے سرکاری چلے اور جان کی میری حفاظت کرے۔ اللہ اللہ اللہ، تنخواہ تو سرکاری خزانے سے لے اور حفاظت میری جان کی کرے۔ آخری وقت ہے، میں قوم کے خزانے کو اپنی جان پہ خرچ نہیں کرنا چاہتا۔ سبق سیکھو خلافت راشدہ سے۔ اور آج کل تو مسلمانوں کو جتنا مل جائے اتنا ہی ہضم، ہاتھ آ جائے صحیح، نہ آئے تو تم بھی ولی میں بھی ولی، موقع بن جائے نا ایک مرتبہ پھر دیکھو تماشا کس طرح سے لوٹتے ہیں ایک دوسرے کے مال کو۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس نے کسی کا مال کھا رکھا ہو پتہ چل جائے، جب تک اس کا کوئی ضامن نہ بنے یا ادا نہ کر دیا جائے، اس کا سرکار مدینہ نے کبھی جنازہ نہیں پڑھایا۔ اور یہ آج کل جو جنازے ہو رہے ہیں یہ کون سے بھائی اس کا ٹکٹ دے کر جاتے ہیں ہمیں؟ آدھے لوگ تو بے وضو ہوتے ہیں، وضو ہی نہیں کرتے، جنازہ یوں ہی تڑکا لیتے ہیں۔ سارا دن وضو کے لیے کون کھڑا ہے؟ اور پھر سبزی ہوتی ہے نماز جنازے کی دعا تو آتی نہیں، یوں ہی کھڑے رہتے ہیں، آدھوں کو نہیں آتی۔ اس صورت سے صحابہ کرام کس طرح سے جنازے پڑھتے تھے اور کس صورت سے وہ جنازے لے کر کے چلتے تھے، اور ان کی میں یہ ہرگز برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر تشریف لے گئے، پھر خدا حافظ ہے تم میری بات کو تسلیم نہیں۔ اور صحابہ کرام اگر نہ ہوتے تو آج قرآن مجید تمہارے پاس نہ ہوتا، آج تم مسلمان نہ کہلا سکتے۔ اور میں آگے بڑھ کر کہوں کہ اگر صحابہ کرام نہ ہوتے آج پاکستان نہ ہوتا، اسلام نہ ہوتا، تو تمہارے دماغ میں یہ بات کیسے آتی کہ پاکستان بننا چاہیے؟ صحابہ کرام کی دوسریوں کے صدقے میں پاکستان بنا ہوا ہے۔ اور یہ جو نئے نئے فتنے اٹھاتے ہیں نا، یہ پاکستان کے دشمن ہے، سی آئی ڈی والوں ان کا آگا پیچھا تلاش کرو۔ اگر یہ پولیس والے جو ہیں بیچارے انتظامیہ والے، یہ بھی صرف مولویوں کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ ضلع جنگ کی مجھ پہ 2 مہینے کی پابندی، پرسوں بھاولپور کے ڈی سی نے میری 2 مہینے کے لیے زبان بندی کی۔ کتنے بڑے بہادر کو پکڑا ہے۔ تمہارے خیال میں تو میں ایک ٹوپی والا مولوی ہوں، لیکن بھاولپور کے ڈی سی سے پوچھو سب سے بڑا بہادر میں ہوں۔ ڈرتے ہیں لوگ، جدھر کو کاری گزر جائے گا خیر نہیں۔ ایک اخبار کی خبر سنا دوں، آپ کو بھی احساس ہوگا۔ ہمارے ضلع ملتان میں ایک گھر کے 11 آدمی 2 آدمیوں نے قتل کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، اخباروں نے لکھا، چھوٹے چھوٹے بچے پیر پکڑ کر درختوں میں مارے، اور ایک حاملہ عورت تھی، اس کا پیٹ چاک کر کے اندر سے بچہ زندہ نکال کر اسے بھی ذبح کر دیا۔ لوگ دیکھ رہے تھے اور دن کا واقعہ تھا، اور مجھے شرم تو اگلی بات سن کر آئی کہ جی وہ قاتل فرار ہو گئے۔ بلے بلے فرار ہو گئے، پولیس والے ریوڑیے چالتے رہے بیچارے۔ 11 افراد کے قاتل فرار ہو گئے، اور ملے کون؟ مولوی صاحب۔ سوچو، عقل کرو، ڈاکو سارے پکڑ لیے، قاتل تو سارے اندر پہنچ گئے، چوری بالکل بند ہو گئی، لوگ آرام سے سوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں
اگر تم صحابہ کرام والا قانون نافذ کر لو گے، نہ تمہارے ملک میں قتل رہے گا، نہ چوری رہے گی، نہ ڈاکہ رہے گا. ابو بکر کی صدیق کی ڈیوٹی کے صدقے میں تمہیں اطمینان نصیب ہوگا. خلافت راستہ کے نظام کو آزما کر دیکھو، تجربہ کر کے دیکھو. جنہوں نے کیا ہے وہ کامیاب ہوئے. مسلمان کے لیے کسی ازم میں کسی جگہ کوئی گنجائش نہیں بجز آئین مصطفیٰ کے میری تیری نجات. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لوگ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، میرے قریب آنا چاہتے ہیں، فَاتَّبِعُونِي، انہیں کہو کہ وہ تیری تابع داری کریں. کیوں؟ اس لیے خدا چاہتا ہے، رضا ہے محمد، خدا کی رضا ہے، رضا ہے محمد. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے پیغمبر کی اطاعت کر لی اس نے خداوند ذوالجلال کی اطاعت کر لی. اگر تو گناہگار ہے، سیاکار ہے، جب کالی کملی والے کے قدموں میں آ جائے گا، میرے حبیب کا بن جائے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. میں تمہارے خطاؤں کو، تمہاری گناہوں کو دریائے رحمت میں غوطہ دے کر معاف کر دوں گا جب تم میرے نبی کے قدموں میں آ جاؤ گے. خدا کی قسم تم نے تو کچھ بھی نہ کیا اور میں نے کچھ بھی نہ کیا. اے کاش آپ ذرا پیچھے جائیں. سیدنا امیر حمزہ ہے، سب کو رضی اللہ تعالی. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. کون ہے جو میرے نبی کے دین کے چراغ کو بجھانا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں ظاہر کروں گا. اب نبی کی مصطفیت جہاں تک خدا کی خدائی رہے گی، اللہ کی ربوبیت رہے گی، مصطفیٰ کی نبوت رہے گی، اور جہاں تک نبی کی نبوت رہے گی ابو بکر کی صداقت بھی ساتھ ساتھ رہے گی. کون ہے جو الگ کر سکتا ہے؟ آج بھی جاؤ، اللہ پاک سب کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے. جاؤ، سرکار مدینہ آج بھی ابو بکر سے علیحدہ نہیں مل سکتے، عمر فاروق سے الگ نہیں مل سکتے. اور اگر تم ادھر ادھر ڈھونڈو گے ملنگ ملیں گے لیکن صحابہ نہیں ملیں گے. ایک اور تماشا دیکھو، عورتیں کانچ کی چوڑیاں پہنتی ہیں یا سونے کی، اور یہ لوہے کے کڑے. پہلی نشانی ہے کہ ہم تو پرانے دوست ہی ہیں. یہیں سے منو لوہا کھینچے پھرتے ہیں. منو جب بھی پوچھو گے صحابہ کرام سے کیا سیکھا، میں کہتا ہوں سیدنا حسین، سب کو رضی اللہ تعالی. حسین کا مشن میرے پاس، حسین کا وارث میں ہوں. کیوں؟ اس لیے جب کہا گیا کہ یہی کھڑے کھڑے ہاں کرو، یہی کھڑے کھڑے بیعت کرو، تسلیم کرو. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں وہ سبق دیا، وہ درس دیا، وہ تعلیم دی کہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے شمع ہدایت بن گیا. یہ بتلا دیا کہ جسے غلط سمجھتے ہو، جسے حق نہ جانو، جسے سچ نہ جانو، اس کے سامنے یہ سر جھکایا نہیں جا سکتا پر کٹایا جا سکتا ہے. سارا خاندان، سارا قبیلہ، سارا کنبہ تو قربان کیا جا سکتا ہے پر نانا کے دین پہ آنچ ہرگز نہیں آنے دینی. اور میرا ایمان ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں خطبہ دیا، اور لوگوں میں قرآن پڑھتا ہوں، مجھے مار کے کیا لوگ ہیں،
اور لوگوں اس وقت زمین پہ آخر الزمان محبوب کا میرے سوا نواسا کوئی نہیں۔ لوگوں فاطمہ الزہرا کا میں لگتے جگر ہوں، علی مرتضیٰ کا میں نور نظر ہوں۔ نہ مانے اڑے رہے، ہم اپنا کام کر کے رہیں گے۔ فرمایا اچھا میں بھی اللہ میاں سے ایک دعا مانگتا ہوں، یا اللہ جو میرے قاتل ہو، جو مجھ پہ ظلم کرنے والے ہو، انہیں کبھی جماعت کی نماز نصیب نہ ہو۔ آپ لوگ جماعت کی نماز پڑھتے ہیں نا؟ جن کو نصیب نہیں وہ سیدنا حسین کی بددعا سے مارے گئے۔ فرمایا میرے اللہ جنہوں نے مجھے قرآن پڑھتے شہید کیا، قرآن کی دولت سے محروم کر دے، آج آؤ میرے سامنے کھڑا ہو کر کوئی الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن پڑھ کے سناتا جا اور ہم سب کو اپنے ساتھ ملاتا جا۔ حسین رکھنے والے کو قرآن کی دولت ملے گی، دشمن حسین کو کبھی قرآن کی دولت نہیں مل سکتی۔ یا قرآن سنا دے یا مجھ سے سارا سن لے۔ اندازہ لاؤ، قرآن خدا کا کھا جائے بکری، کم سے کم ہاتھی کا نام تو لے دیا ہوتا۔ اندازہ لاؤ، قرآن خدا کر کھا گئی بکری جو یوں کرنے سے بھاگ جاتی ہے۔ بناتے بھی جھوٹ کے پیر نہیں ہوا کرتے۔ نو کہ سیدنا علی مرتضیٰ کی دل میں خلافت تھی نا، وہ 10 پارے جو تھے وہ بکری جلدی جلدی کر کے کھا گئی۔ دودھ کس نے پیا اس بکری کا؟ ساری چیزوں کے بارے میں کہ یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں، پھر ہم کہتے ہیں تو بھی انشاءاللہ ہم اسلام کے اہل بیت کے سب کے وفادار ہیں، سب کے وفادار ہو نا۔ حسین کے ہم سب غلام ہیں، حسن کے غلام ہیں، فاطمہ الزہرا کے غلام ہیں، علی مرتضیٰ کے غلام ہیں، تمام صحابہ کرام کے ہم غلام ہیں۔ اللہ اللہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے اب اگر کوئی ان سے یوں پوچھ لے کہ یہ جو تم نے تاریخی واقعات بتلائے ہیں، جتائے ہیں، خود بھی روئے، لوگوں کو بھی، پہلے بات کرتے رہیں گے پھر کرتے کرتے پہلیوں میں کریں گے یوں ہی اسی وقت وہ مخلوق شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا یوں پوچھو ان سے، آخر روایت راوی کریندا ہے، وہ راوی کہاں کھڑا ہوا تھا جس نے اتنا بڑا ظلم دیکھا کہ چادر زینب اتار دی گئی، علی مرتضیٰ کے فرزند کو بے دردی سے شہید کیا گیا، علی اصغر کے حلق سے تیر پار ہو گیا۔ بڑا بے ایمان ہے وہ راوی جو کھڑا دیکھتا رہا۔ اتنا بڑا ظلم آخر راوی نے نہ کھڑا ہائی کھچی دے پیچھو کتنا خوددار ہے، کھجی کو جب پپائی کھڑا رہ گیا۔ علی اصغر کے حلق دے بھی تو تیر ٹپدا پیا تے تو کھجی پیا کھاندا ہے۔ راوی روایت کردا ہے، بلا مارنے والے تو بتاویں کیوں کہ کس طرح مارا، اور ان میں سے بچا کوئی نہیں، یہ کس سے آئے کہاں سے؟ مجھے ایک جگہ ایک ساتھی ملا، کہنے لگا بچڑے جیون یزیدیا دے ساڈی روٹی عمر بھر دی بنا گئے۔ اسی ایسا تو دعا کرے نے ایویں نہ ہوے تو کما کے کھانا پوے کاکا، ہم چھوڑے لہائی میں گئے مزے کیتی کھڑے، اب دیر ہی نہیں لگتی۔ 2 گھنٹے کی مجلس ہوئے نا، کچھ نعرے سے کچھ مہربانی 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 ہو کر کے راوی روایت کرتا ہے، منہ دیکھ راوی کا، کچھ تو سوچے آدمی کیا یوں۔ اللہ اکبر، میں ان کا غلام ہوں، فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تو ان کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا۔ لکھنے والا اللہ ہو اور تختی ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان و علی کا قلم ہو، مٹا کوئی نہیں سکتا۔
کون مٹانے؟ اس کی وجہ پیچھے چیر دیا گیا. سمیہ تجھے مبارک ہو، تم کتنی حوصلے کی مالک تھی. صحابہ کرام کے اخلاق بھی نرالے. غزوہ بدر کے جنگی قیدی مدینہ منورہ میں قید ہو کر آئے. ایک ایک صحابی کو ایک ایک جنگی قیدی تقسیم فرما دیا. ان کو کھانا کھلانا، انہیں کپڑا پہنانا، ان کا خیال کرنا. ایک غریب صحابی کے پاس جنگی قیدی ہے، اسلام کا دشمن، قرآن کا دشمن، نبی کا دشمن، صحابہ کا دشمن، ایمان کا دشمن. لیکن صحابی کا رویہ دیکھو، اثار دیکھو. جنگی قیدی کہتا ہے پہلے دن صحابی نے مجھے تو روٹی کھلائی اور میری نگاہوں کے سامنے خود درختوں کے پتے چبائے. میں نے کہا روٹی کھا لے. کہنے لگا نہیں، اتنی روٹی ہے کہ مہمان کا پیٹ بھر جائے. تو چاہے مٹانے آیا تھا، مارنے آیا تھا، پر ہے تو میرے نبی کا بھیجا ہوا میرے پاس مہمان. دوسرے روز بھی جنگی قیدی نے روٹی کھائی، صحابی نے پتے چبائے. تیسرے روز جنگی قیدی کہنے لگا آج تو کھا لے. کہنے لگا نہیں، میں نبی کے مہمان کا پیٹ بھروں گا. جنگی قیدی کہنے لگا جب تمہارے اندر اتنا قربانی کا جذبہ ہے پہلے کلمہ پڑھا پھر روٹی کھلا. میں ایسے اسلام کے قربان کیوں نہ ہو جاؤں. تو صحابہ کرام نے اشار کیا ہے. اب صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کا بھی ذکر کروں، سارے جہان کے مسلمانوں کی ماں کا ذکر کروں، ام المومنین کا ذکر کروں، اس عائشہ صدیقہ کا ذکر کروں جس کی جھولی میں سرکار مدینہ ہو تو جبریل قرآن لے کر آئے، اور جس کا نصیبہ اتنا جاگا کہ جہاں پہ اللہ پاک نے عائشہ صدیقہ اور امام الانبیاء کو اکٹھا دیکھا، مولا کریم نے اس جگہ کو عرش معلیٰ سے بڑھا کر گنبد خضرا بنا دیا. عائشہ صدیقہ وہ ہے اور لوگ گالیاں دیتے ہیں. قربان جاؤں، عائشہ صدیقہ وہ کمال کی عورت ہے. حضور فرماتے ہیں ایسا نہ ہوتی دین ناقص رہ جاتا، دین کامل نہ ہوتا. ایسا ابو بکر کی بیٹی تم کتنی خوش نصیب ہو کہ تم ایسا نہیں ہو، تم دین کے کامل ہونے کا سبب اور ذریعہ. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں آنگن میں صحن میں اپنے پیارے محبوب کے ساتھ کھڑی تھی، میری نگاہ ستاروں پہ پڑی. میں نے عرض کیا میرے آقا کسی کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان پہ ستارے. سرکار مدینہ نے فرمایا عائشہ عمر فاروق کی نیکیاں اتنی ہیں. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے محبوب پیارے خامن میرا ابا. فرمایا عائشہ عمر فاروق کی تمام عمر کی نیکیاں ایک طرف اور تیرے ابا کی ایک رات کی نیکی ایک طرف، پھر بھی اس میں زیادہ بنا. ایسا صدیقہ وہ ہے روٹیاں پکا رہی ہیں. حضور خوش نصیب ہے وہ مائی جو سرکار مدینہ کو روٹیاں پکا کر کے کھلاتی تھی، جو پانی پلاتی تھی، جو حضور کی غم گسار تھی. حضور فرماتے ہیں ایسا کو دیکھوں تو میرے غم غلط ہو جائے. روٹیاں پکا رہی ہیں، سرکار تشریف لائے، فرمایا ایسا آج روٹی میں بھی پکاؤں گا. فرمایا عرض کیا نہیں میں پکاؤں گی، میں خادمہ ہوں، میں تابع دار ہوں. فرمایا نہیں ایک روٹی تو پکاؤں گا. پیڑا بنایا، پانی لگایا، روٹی پکائی، تندور میں لگا دی. عائشہ صدیقہ کی پکائی ہوئی روٹیاں کبھی سے پک گئی، باہر نکال لی، رکھ بھی دی. جھانک کر دیکھ رہی ہیں اس روٹی کا پانی خشک نہیں ہوتا، وہ روٹی سوکھتی نہیں، پکتی نہیں، آنچ بھاپ اس کے قریب آتی نہیں. حیران ہو کر کہنے لگی میرے پیارے محبوب میری پکائی ہوئی روٹیاں کب سے پک گئی اور یہ آپ کی پکائی ہوئی روٹی کا کبھی پانی بھی خشک نہیں ہوا. فرمایا عائشہ جس چیز کو میرے ہاتھ لگ جائے آپ اس کے قریب نہیں آ سکتی. لوگوں جس روٹی کو سرکار مدینہ کے ہاتھ لگ گئے اس روٹی کے قریب آگ نہیں آتی. جس کے بستر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 9 برس تک آرام فرماتے ہو اس کے دوزخ کیسے قریب آ جائے گا. 2000 سے زیادہ حدیثوں کی راوی، علم کا دریا، صحابہ کی استانی. جب صحابہ کرام کو مسئلے میں الجھاؤ ہو تو اماں کے دروازے پہ آ کر آخری وقت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مسواک نہ.
حضرت عائشہ نے مسواک لا کر دے دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہن مبارک میں چبانی چاہی. اس کے بعد فرمایا عائشہ اپنے منہ میں مجھے ذرا نرم کر کے دو, چبا کے دو. حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے منہ میں چبا کر دی. سرکار مدینہ نے مسواک فرمائی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں کوئی چیز نہیں گئی. کمال ہے, حضور نے یہ ثابت کر دیا ایسا صدیقہ کی برائی کرنے والا میں تو آخری وقت میں بھی اپنی محبوبہ رفیقہ ابو بکر کی بیٹی ایسا صدیقہ حمیرہ کا لعاب اپنے منہ میں لے کر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہا. مسواک چبا کر ایسا صدیقہ نے دی. اور اس کے بعد فرمایا ایسا ذرا ٹھنڈا پانی تو لے آ, سمجھی میرے محبوب کو پیاس لگی ہے. ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے آئی. فرمایا یہاں رکھ دو. سمجھتی تھی کہ پینے کے لیے طلب. فرمایا رحمت والا ہاتھ پانی میں بھگو بھگو کر کے چہرے انور پہ ملنے لگے, چھینٹے دینے لگے. بے قرار ہو گئی, عرض کرنے لگی میرے محبوب کیا بات ہے, یہ پریشانی کیسی, یہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے کیسے. فرمایا اے میری عائشہ تم نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی ہے. مشکات شریف میں حدیث موجود ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے وقت ایسی پیاس لگتی ہے سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی. موت کے وقت جو تلخی کڑوا پن منہ میں آ جاتا ہے لاکھوں برس تک نہیں جاتا. فرمایا موت کا جھٹکا جب آئے گا دنیا بھر کی قوت کوئی امداد نہ کر سکے گی, کوئی نہیں بچا سکتا اس وقت. اس لیے امام الانبیاء کی اطاعت, عظمت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت, محبت اور ناموں سے صحابہ کرام کی عزت و آبرو ہمارا ایمان ہے. اگر ہم کس پہ جمے رہے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے, اور اگر ادھر ادھر ہٹے تو یاد رکھو نہ ہم رہیں گے نہ ملک رہے گا نہ کوئی بات ہمارے پاس رہ سکے گی. اس لیے مختصر سی گزارشات کر کے میں آپ حضرات سے یہ مطالبہ کروں گا نہایت امن کے ساتھ سکون کے ساتھ چھیڑخانی کی جائے گی تاکہ آپ کا یہ اتحاد پارا پارا ہو جائے. لوگوں کے قریب آئیں گے, کوئی کہیں گے یہ دیوبندی ہے, ان کے قریب نہ جانا یہ تو بریلوی ہے. شیطان بیچ میں چھٹیں گے ضرور, لیکن تم ان شیطانوں پہ بس لاہور پڑھتے رہنا ضرور انشاءاللہ. تمہارا خدا ایک, نبی ایک, قرآن ایک, کعبہ ایک, ایمان ایک, اسلام ایک. متحد ہو جاؤ انشاءاللہ پھر ہمارے ملک میں کوئی فتنہ نہیں رہے گا. جیسا کہ قادیانی ٹھکانے لگ گئے نا یوں ہی بغیر تولے ہوئے لگ گئے ٹھکانے. قادیانی اب غیر ملکوں میں بھی جان بچاتے پھرتے ہیں, بڑے پریشان ہیں. کویت سے بھاگ رہے ہیں, ابو ظہبی سے بیچارے جان نکال بچا کر بھاگ رہے ہیں, دبئی سے نکل رہے ہیں, وہاں سے کہتے ہیں یا اللہ جامیں تو کہاں جامیں, چلے جاؤ سیدھے قادیانیوں یہودیوں کے گھروں میں جہاں کی تم پیداوار. اس لیے اسلام ہماری سب سے عزیز ترین چیز ہے. مسلمانوں ایمان کی دولت بہت بڑی شے ہے, اور وہ صحابہ کرام کی جوتیوں کے صدقے کے بغیر مل نہیں سکتی. اللہ پاک مجھے اور آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو بخش دے. مولا کریم ہماری سیاکاریوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو پکا نمازی بنا, سچا مسلمان, پکا دیندار بنا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا, صحابہ کرام کا تابع دار بنا, اہل بیت کا حقدار بنا. یا اللہ تمام مسلمانوں کو دین کا سپاہی اور محافظ بنا. الہی سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما, روز اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما. سارے مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد دے, ہر فتنے سے ہر شر سے محفوظ فرما. اے اللہ پاکستان میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام جاری فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما, عالم اسلام کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. مسلمانوں کے خلاف جو کافروں کے منصوبے ہیں ان کو خاک میں ملا دے. الہی ہم تمام مسلمانوں کو دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی بنا, سرکار مدینہ کا غلام بنا, صحابہ کرام کا رضاکار بنا. یا اللہ جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما, سب کی قبروں پہ اپنا کرم اور فضل فرما.